ہم پوری کوشش کرتے ہیں کچھ رشتوں کو دل سے نبھاتے ہیں۔ ہماری ہر کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس رشتے کو خلوص کے ساتھ، عزت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اچھے طریقے سے نبھائیں، اور بدلے میں صرف ہمیں تکلیف ملتی ہے۔ یا کبھی کسی سے ہم نے اتنی زیادہ امیدیں لگائی ہوتی ہیں کہ جب وہ ہماری امیدیں پوری نہیں ہوتی تو وہ امیدیں ہی ہمارے لیے بہت بڑے دکھ کی وجہ بن جاتی ہے۔ یا کچھ رشتے ایسے ہیں جو چھوڑنے کے بعد بھی ہمارے دل کو سکون نہیں آتا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل وائف لائف سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ صبح کا ٹائم ہے اور اس ٹائم پرندے جو آ کر اتنا زیادہ شور کر رہے تھے۔ آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی جس کی وجہ سے مجھ سے اٹھنے نہیں ہو رہا تھا، اور پرندے آ کر اتنا زیادہ شور کر رہے تھے کیونکہ ان کو عادت ہوئی ہے، میں ڈیلی کی روٹین پر ان کو رات کی بھگوئی ہوئی روٹی ضرور ڈالتی ہوں۔ تو اگر رات کی ہماری بچے یا نہ بچے میں ان کے لیے ایک روٹی جو اسپیشل بنا کر بھی ان کو ڈیلی کی روٹین پر کھانا ضرور ڈالتی ہوں۔ میں کہتی ہوں میں کون ہوتی ہوں کسی کو کچھ دینے والی، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مجھے ایک ذریعہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ہر بندے کا رزق جو ہے دانے دانے پہ لکھا ہے، کھانے والے کا نام، تو بس میں ایک ذریعہ بنی ہوئی ہوں کہ ڈیلی کی روٹین پہ میں نے ان کو کھانا جو ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ تو ہم بات کریں گے ہماری زندگی کی 3 ایسی عادتیں یا پھر ہماری زندگی کی 3 ایسی چیزیں جو ہم سب انسانوں کو حد سے زیادہ تکلیف پہنچا سکتی ہیں، ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہمیں تکلیف پہنچا سکتی ہیں۔ تو نمبر 1 اٹیچمنٹ، حد سے زیادہ کسی کے ساتھ لگاؤ رکھنا، یعنی کسی انسان، چیز یا رشتے سے حد سے زیادہ جب ہم اٹیچمنٹ بنا لیتے ہیں کسی کے ساتھ اپنا رشتہ ایسے جوڑ لیتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت زیادہ پریشانی کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ میں کہتی ہوں محبت بری نہیں ہوتی یا کسی رشتے کے ساتھ جڑ جانا برا نہیں ہوتا، لیکن خود کو کھو دینا میں کہتی ہوں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم غلطی کہاں کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ اتنا زیادہ جڑ جاتے ہیں، اس سے ہمارا رشتہ اتنا زیادہ ہم کسی کے ساتھ لگاؤ کر لیتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری خوشی کا بس مقصد یہی انسان ہے، یا پھر جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم اس کو اپنی خوشی کی توجہ بنا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس یہ ہماری زندگی کی یا پھر یہ توجہ ہے، اور جب ہم اداس ہوتے ہیں تو اپنی اداسی کی، خوشی کی، اپنے زندہ رہنے کی، کھانے پینے کی ساری وجہ اس رشتے کو بنا لیتے ہیں، اس رشتے سے جوڑ لیتے ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اور جب وہ بدل جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے، دنیا ہماری بدل گئی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری خوشی جو اٹیچمنٹ دوسروں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ جب وہ مثال کے طور پر آپ کا کوئی فیونسی ہے، آپ کا کوئی کزن ہے، یا پھر آپ کا کسی کے ساتھ ایسا رشتہ ہے کہ اچانک سے آپ ڈیلی بات کرتے ہیں یا ڈیلی ملتے ہیں، لیکن اچانک سے وہ انسان مصروف ہو جاتا ہے یا آپ کو ٹائم نہیں دیتا، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بدل گیا۔ اصل میں وہ نہیں بدلا ہوتا، آپ اس کے حد سے زیادہ عادی ہو جاتے ہیں، آپ حد سے زیادہ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں اس کا حل یہ ہے کہ آپ خود کو سب سے پہلے اہم رکھیں، اور اپنے ایموشنز کو اپنی حد تک رکھیں، محبت کریں، کسی کے ساتھ کسی کو اہمیت دیں، مگر خود کو کبھی نہ بھولیں۔ جتنی زیادہ آپ کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھیں گے، جتنا زیادہ آپ کسی کے ساتھ لگاؤ رکھیں گے آپ کو اتنی ہی زیادہ گہری تکلیف پہنچے گی۔ نمبر 2 ایکسپیکٹیشنز، توقعات، یعنی کہ دوسروں سے حد سے زیادہ امیدیں لگا لینا۔ انسان کی زیادہ تر اداسی کی وجہ لوگ نہیں بنتے، بلکہ ہماری ایسی توقعات، ایسی امیدیں جو ہم خود سے سوچ لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ لوگ کبھی نہیں بدلیں گے، فلاں رشتہ دار یا ہمارے بہن بھائی یا ہمارا ماں باپ جو ہمیشہ ہمارے برے اچھے وقت میں ہمارے ساتھ رہے گا، لیکن زندگی ہماری سوچ کے مطابق کبھی نہیں چلتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بغیر بتائے لوگوں سے بہت زیادہ امیدیں لگا لیتے، اور جب وہ ہماری امیدیں پوری نہیں ہوتی تو ہمارا دل جو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ اپنی سوچ کے مطابق بیہیو کرتے ہیں، ہماری امیدوں کے مطابق نہیں سوچتے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، دیکھیں اب ماہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت سی میری بہنیں، بہت سے ایسی فیملیز ہوتی ہیں کہ ان کے آس پاس لوگ جو آج کل کافی زیادہ راشن بانٹ رہے ہیں، تو ہم سوچ لیتے ہیں، آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ
ہمارے گھر میں نا یہ راشن جو ہے نا ضرور آئے گا۔ اب آپ نے تو یہ امید لگا لی، لیکن اگلا بندہ تو یہ نہیں سوچ کے بیٹھا ہوا کہ میں نے اس کے گھر راشن بھیجنا ہے۔ تو دیکھیں جب یہ آپ کے گھر وہ لوگ راشن نہیں بھیجیں گے، آپ نے خود سے اپنے دل میں امیدیں آسیں لگائی ہوئی ہیں، تو پھر آپ کا دل بہت زیادہ ٹوٹ جائے گا کہ ہمارے گھر میں تو راشن نہیں آیا۔ تو آپ نے خود سے زیادہ جو دوسروں سے امیدیں لگائی ہیں نا، وہ کبھی بھی نہ لگائیں۔ آپ یہ سوچیں، میں کہتی ہوں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ پورا سال کون سا لوگ آپ کو آ کر دے کر جاتے ہیں، جو اس دفعہ ماہ رمضان میں جو لوگوں کو راشن دے رہے ہیں، کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ کون دیتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جو ہمارے عیب بھی نہیں دیکھتا، پھر بھی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمیں ہر نعمت سے نوازتا ہے۔ تو کسی سے میں کہتی ہوں حد سے زیادہ آپ امیدیں نہ لگائیں۔ کیا آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ اگر لوگوں کے ساتھ اچھا بھی کر رہے ہیں نا، تو بدلے میں آپ اس سے اچھے کی بھی امید نہ لگائیں۔ لوگوں سے حقیقت پسند کی امید بھی نہ رکھیں کہ آپ نے لوگوں سے اچھا کیا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ لوگ بھی آپ سے اچھا کریں گے۔ آج کل ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر کسی کے ساتھ اچھا کرنا ہے نا، تو میں کہتی ہوں لوگ آپ کو نا بدلے میں بھی اچھا نہیں کریں گے بلکہ برا ہی کریں گے۔ تو کسی سے بھی نہ کوئی بھی ایسی امید نہ لگائیں۔ میں کہتی ہوں کہ آج کل نہ ماں باپ ساتھ دیتے ہیں جب آپ بہت زیادہ امیدیں لگا کر رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ امیدوں کا گھر خالی ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنی نا امی سے یہی سیکھا۔ میری امی ہر وقت یہی الفاظ بولتی ہے، مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے کہ امیدوں کا گھر جو ہے نا وہ خالی ہوتا ہے۔ کبھی بھی حد سے زیادہ خود سے نا اپنے ذہن سے کسی رشتے کو بھی لے کر امید نہ لگائیں کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ ہمارا برے وقت میں ساتھ دے گا، یا پھر میرے سسرال والے جو ہیں، آج میرے شوہر کا کام نہیں ہے تو وہ میرے برے وقت میں میرا ساتھ ہمیشہ جو ہے ایسا ہی رہیں گے، یا پھر میری امی آج مجھے کپڑے لے کر دے رہی ہے تو کل کو بھی جو ہے مجھے وہ ہر برے وقت بھی میرے ساتھ کھڑی ہوگی۔ دیکھیں ہر کسی کے حالات بھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج آپ کے حالات نہیں صحیح تو کل کو دوسروں کے بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور جب ان کے خراب ہو سکتے ہیں، وہ کیسے آپ کو ہر چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں، کیسے وہ آپ کی امیدیں پوری کر سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی حد سے زیادہ کسی سے امیدیں نہ لگائیں۔ اس سے جو ہے نا آپ جب امیدیں ہماری ٹوٹ جاتی ہے نا، تو انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، اور اس کی وہ تکلیف کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ نمبر 3، رانگ کنیکشن، غلط تعلقات۔ تیسری چیز جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے وہ ہے غلط تعلقات۔ ہر تعلق فائدہ مند نہیں ہوتا، ہر تعلق جو ہے نا آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کچھ لوگ خاندان میں آپ کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ صرف آپ کی انرجی ختم کر دیتے ہیں اور آپ کا کانفیڈنس کم کر دیتے ہیں، آپ کے ذہنی سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے نہ چوٹ پہنچاتے رہیں، آپ کو پریشان کرتے رہیں۔ تو ایسے لوگوں کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ بار بار آپ سے وضاحتیں مانگیں گے، آپ کی ویلیو کبھی نہیں کریں گے، اور آپ ایسے لوگوں کے سامنے ایموشنلی تھک جائیں گے۔ ایسے تعلقات محبت نہیں دیتے، صرف آپ کو نا میں کہتی ہوں ذہنی طور پر ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو تھکا دیتے ہیں، آپ کا کانفیڈنس کھا جاتے ہیں، آپ کی معصومیت ختم کر دیتے ہیں۔ بڑی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اکیلے رہنا غلط لوگوں کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایسے تعلقات میں نا فاصلے بنا لیں، خود کو سب سے پہلے عزت دیں، اپنی سیلف رسپیکٹ سب سے زیادہ اہم رکھیں۔ جو بندہ جو ہے نا، جو انسان اپنی سیلف رسپیکٹ کو سب سے پہلے رکھتا ہے وہی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں ہر تعلق کو نا لائف لانگ نہ سمجھے کہ یہ تعلق جو ہے میرے ساتھ زندگی بھر رہے گا۔ آج کل سب منہ کے رشتے ہیں، اپنے جتنے بھی آپ نے رشتے بنانے ہیں، میں کہتی ہوں صرف آپ نے نا منہ کے رشتے سب سے رکھیں، کبھی بھی کوئی تعلق نہ اپنے دل میں نہ اتارے۔ جب اگلا بندہ آپ کے ساتھ ایسی حدیں پار کرتا ہے نا، یا آپ کو ایسے نیچا دکھاتا ہے، تو وہ تعلق جو اپنے دل میں اتارا ہوتا ہے نا، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ دردناک بن جاتا ہے۔ جب آپ کے سامنے لوگوں کی حقیقت آتی ہے نا، پھر آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو میں کہتی ہوں کہ صحیح لوگ سکون دیتے ہیں اور غلط لوگ نا آپ کو سبق دیتے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو 3 عادتیں اپنی زندگی میں ختم کر دیں۔ جب آپ خود کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو دنیا
کی بہت سی تکلیفیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آج کی بات دل تک آپ کے پہنچی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور میرا چینل جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ میں خود کو آج سے بدلنے کی پوری کوشش کروں گی یا کروں گا۔ تو دیکھیں، آج میری اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی، آج میں نے ویڈیو کے کلپ جو ہے کسی سے بنوائے تھے، تو آج کے کلپ جو ہے وہ اتنے صحیح نہیں بنے۔ آج کے کلپ کو آپ سب اگنور کر دیں، اور اس ٹائم جو افطاری کا ٹائم ہوا تھا، تو میں اس ٹائم افطاری میں روٹیاں بنا رہی تھی۔ سالن ہمارا کل کا پڑا ہوا تھا، آلو اور مٹر کا، اور ساتھ میں آج ہم نے بنائی تھی فروٹ چاٹ۔ تو اللہ پاک ماہ رمضان کے صدقے ہم سب کے رزق میں برکت ڈالے، آمین۔ تو چلیں جی، آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے، جلدی چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔